السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زہر عشق، جو کہ تحریر ہے اقرا صغیر احمد کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں سیریز کی 7ویں اور آخری قسط۔ کسی کی آنکھ پر نم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ زبان پر قصہ غم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ کبھی ہنسنا، کبھی رونا، کبھی ہنس ہنس کے رو دینا، عجیب دل کا یہ عالم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ ہوائیں جیسے ساکت ہو گئی تھیں، ماحول میں گمبھیرتا پھیلتی جا رہی تھی۔ اس کے وجہ چہرے پر تناؤ ظاہر ہونے لگا۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے الفاظ کو جمع جمع کر ادا کرتے پوچھا۔ بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، وہ بھی اس کی طرف دیکھتے بے خوف ہو کر بولی۔ شادی کے تیسرے دن سیپریشن ہوگی تو لوگوں کو کیا جواب دو گی؟ رسوائی اور بدنامی کا تحفہ تو آپ پہلے ہی دے چکے ہیں۔ اب اس کا خوف نہیں ہوگا مجھے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ لوگوں سے قطع تعلق پہلے ہی کر چکی ہوں میں۔ یہ فیصلہ تمہارا ابھی کا نہیں ہے، شادی سے پہلے ہی تم یہ پلاننگ کر کے میری زندگی میں نازل ہوئی ہو۔ اس کے لبوں پر کاٹ دار مسکراہٹ دیکھ کر وہ سخت لہجے میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ لیزا مسکراتی رہی۔ بہت جینیس ہیں آپ، میرے دل کی بات سمجھ گئے، اتنی جلدی؟ وہ چہرے پر آئی گولڈن بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے طنزی انداز میں بولی۔ اتنی ہی بہادر ہو، خود کو بہت مضبوط سمجھتی ہو، پھر الزام ان معصوم عورتوں پر کیوں لگا رہی ہو؟ سیدھے سیدھے بولو، تمہیں اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ رہنا نہیں۔ معصوم عورتیں؟ اف! اس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ اتنی ہمدردی اور محبت کسی نوکرانی سے تو نہیں ہوتی۔ یہ سب وہاں ہوتا ہے جہاں دال میں کچھ کالا ہو یا حوث۔ اس کی بات سے میکائل کی کنپٹیوں کی رگیں ابھری تھیں۔ چہرہ سرخ انگارہ بن گیا۔ اس نے ہاتھوں کی انگلیوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر لیا تھا۔ آپ کی ساری توجہ کا مرکز، دلچسپی کا محور سونی ہے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے۔ اب آپ ان کے خلاف کچھ سننا نہیں چاہتے، اور وہ آپ کی ہر بات اس طرح آنکھیں بند کر کے مانتی ہے جیسے… اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ کہو کہو، ہاں، رک کیوں گئی ہو؟ خیر چھوڑیں، اب بات نکلے گی تو دور تک جائے گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے درد کو خاصا لمبا کھینچا، چڑھانے والے انداز میں۔ ایک بار غصے میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا اور کئی دنوں تک دل میں ندامت محسوس کی کہ بیٹی کسی دشمن کی ہی کیوں نہ ہو، عورت پر ہاتھ اٹھانا بزدلی ہے۔ اب سنو، تم پر شدید خواہش کے باوجود ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ ایک کم ظرف باپ کی بیٹی سے ایسے ہی گھٹیا خیالات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ عظیم باپ کی بیٹیاں بھی عظیم ظرف اور سوچ کی مالک ہوتی ہیں، اور جو تم سوچ رہی ہو مجھ سے علیحدگی کا، تو مر کر بھی تمہاری آزادی کی خواہش کبھی پوری نہیں کروں گا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ وہ اس کی چالاکی سمجھ گیا تھا۔ سب کے سامنے وہ بہت مطمئن رہنے اور محبت کرنے کی کامیاب اداکاری کرتی رہی تھی۔ دل میں پکتے لاوے کی ایک بھانپ بھی نہ نکالی تھی۔ اب اس کے سامنے زہر اگلنے کا مقصد یہی تھا کہ طیش میں آ کر اسے طلاق دے دے اور قصوروار وہ ہی ٹھہرایا جائے۔ لیکن بے وقوف وہ بھی نہیں تھا۔ لیزا اس کو گھور کر رہ گئی۔ ان سب کو آتے دیکھ کر وہ پہلے کی طرح ہی حشاش بشاش دکھائی دینے لگی تھی، جبکہ وہ خاموش اور سنجیدہ انداز میں ان سے ملا، جانے کی اجازت چاہی تھی۔ عروسہ اور شرجیل نے بہت چاہا کہ وہ اتنی جلدی نہ جائے۔ وہ رک بھی جاتا اگر لیزا کی باتوں نے اس کے اندر اشتعال انگیزی کا لاوا نہ بھر دیا ہوتا، اور وہ اپنی تیاری کا بہانہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حالانکہ لیزا کی ماما اور اس کی ماما نے بھی لیزا کو ساتھ لے جانے کی پیشکش کی تھی کہ وہ اپنا سامان لے کر کل تک واپس آ جائے گی، مگر اس نے مہذب انداز میں منع کر دیا تھا۔ ان کو کیا بتاتا کہ وہ اس کا چہرہ دیکھنے کا روادار نہیں، ساتھ لے جانا تو دور کی بات تھی۔ وہ ان سے مل کر چلا گیا تھا۔ لیزا پر ایک الوداعی نگاہ بھی نہ ڈالی تھی، اور اس کے اس انداز پر وہ اندر ہی اندر کھول کر رہ گئی۔ یہ کہ انداز، اس کو یہ اندیشے لاحق ہو گئے کہ کسی نے اس کی بے رخی اور لاتعلقی کو محسوس کیا ہو نہ کیا ہو، مگر اس کی ماں کی حساس طبیعت سے اس کا گریز چھپا نہ رہ سکا ہوگا، اور اس کا اندیشہ درست ثابت ہوا تھا۔ آپ دونوں کے درمیان کیا کوئی جھگڑا ہوا ہے لیزا؟ تنہائی ملتے ہی وہ اسے مخاطب ہوئی تھیں اور خاصے تشویش بھرے انداز میں اسے دیکھ رہی تھیں۔ آپ بھی نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی ہیں ماما، ہمیں بھلا کیوں جھگڑا ہوگا؟ ابھی ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو ہم جھگڑا کریں گے؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ نارمل نظر آنے کی کوشش کرتے مسکرا کر گویا ہوئی تھی۔ لیکن کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ داماد صاحب آئے تھے تو ان کا موڈ بہت اچھا تھا۔ لنچ کے بعد بھی وہ فریش موڈ سے باتیں کرتے رہے۔
پر جاتے ہوئے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی لمحہ ضائع کیے بنا یہاں سے بھاگ جانا چاہتے ہوں۔ مسکراہٹ بھی خاصی مصنوعی سی تھی۔ اور تو اور جاتے ہوئے انہوں نے تمہیں ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ نئی نئی شادی کے دنوں میں ایسا نہیں ہوتا بیٹا۔ ایسا ایسی کوئی بات نہیں ماما، وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ ایکچولی اچانک ان کو کال آ گئی کسی دوست کی، ان کو بھی میکائل کے ہمراہ ٹور پر جانا ہے۔ اس فرینڈ کا ہی کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ جلدی یہاں سے چلے گئے۔ جھوٹ کتنی تیزی سے اپنی راہیں بناتا ہے۔ سچ میں یہی بات تھی یا آپ مجھ سے بہلا رہی ہیں؟ دیکھو جو بھی بات ہے سچ سچ بتانا بیٹا، اب تمہاری ماں ہے، کوئی بھی ایسی ویسی بات برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ ان کی آواز کسی خوف سے کانپ رہی تھی، آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ ماما ماما کیوں وسوسوں کا شکار ہو رہی ہیں؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کر بولی جو دھیرے دھیرے لرز رہے تھے، اور ساتھ ہی عجیب لرزش اس کے دل میں پیدا ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں پہلے دن سے ہی مجھے آپ دونوں کے چہروں پر خوشی اور مسرت دکھائی نہ دی جو نئے شادی شدہ جوڑے کے چہروں پر دکھائی دیتی ہے۔ اور پتہ نہیں یہی اندیشہ عائشہ کو بھی لاحق ہے۔ ہم دونوں کو لگتا ہے ہمارے ساتھ کوئی گیم کھیلا جا رہا ہے، کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ہم سمجھ کر بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، وہ آہستگی سے کہہ رہی تھی، کھوئے کھوئے اداس لہجے میں، اور لیزا کو لگ رہا تھا اس کا جھوٹ اور فریب اس کے منہ پر تماچے لگا رہا تھا۔ میکائل کو گئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا، اس نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ اللہ وسائی اور اس کی بیٹیاں کسی رشتہ دار کی شادی میں شرکت کرنے گاؤں گئی ہوئی تھیں۔ وقتی طور پر 2 نئی ملازمائیں رکھ لی گئی تھیں۔ لیزا کو آئزہ نے چند دنوں کے لیے بلوا لیا تھا، اور وہ چند دن آئزہ کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی رہی تھی۔ کسی کام سے کمرے میں جاتی بھی تو اس کو وہاں اس کی مہک محسوس ہوتی، اور لگتا تھا وہ ابھی کہیں سے آ جائے گا۔ اس میں ابھی اس کا سامنا کرنے کی ذرا بھی ہمت نہیں تھی۔ چند دن بعد وہ گھر چلی گئی تھی، اور اسی رات معلوم ہوا کہ وحاش تایا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ زینت بیگم نے خود کال کر کے اطلاع دی تھی، اور رو رو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے اسپتال آنے کی درخواست کی۔ روسا نرم دل کی مالک تھیں، اور ایسا ہی گداز دل ان کی اولاد کو بھی نصیب ہوا تھا، تو وہ ہر زیادتی بھلا کر اسپتال پہنچ گئے تھے، جہاں زینت ان لوگوں کے انتظار میں تھی۔ ان سے بڑے اتفاق سے ملی، اور یہی انداز وحاش صاحب اور سفیر کا بھی تھا۔ محسوس ہی نہ ہوتا تھا کہ ان کے درمیان کبھی تلخیاں بھی آئی ہوں گی۔ ماما یقین نہیں آتا کہ تایا تائی اور سفیر اتنی جلدی اس طرح بدلیں گے۔ کبھی محسوس ہی نہ ہوگا کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے تعلقات قطع کر بیٹھے تھے، بلکہ ہم پہلے سے بھی زیادہ قریب ہو گئے ہیں۔ شرجیل تنہائی ملتے ہی تعجب سے ماں سے گویا ہوا تھا۔ دکھ کسی کو توڑ دیتا ہے تو کسی کو جوڑ دیتا ہے، یہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ دراصل ان لوگوں نے کبھی دکھ دیکھا نہیں تھا، اب اچانک ہی بھائی صاحب کو موت سے لڑتے دیکھ کر ان لوگوں کو پتہ چلا دکھ اور تکلیف میں کس طرح اپنے یاد آتے ہیں۔ چلیں دیر آئے درست آئے، ان کو اپنوں کی قدر تو آئی، ورنہ وہ تو سب بھول کر تعلق توڑ چکے تھے۔ شرجیل نے اطمینان سے کہا، آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ بہت چپ چپ دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ خاموش بیٹھی لیزا سے مخاطب ہوئی، کچھ خاص نہیں ماما، آپ بتائیں تائی جان کی طبیعت کیسی ہے اب؟ شکر ہے اللہ کا، تیزی سے امپرومنٹ ہو رہی ہے، کل ڈسچارج ہو جائیں گے۔ پوچھ رہے تھے آپ کا، میں نے بتا دیا کہ آپ کی شادی کے بارے میں 2 ہفتے پہلے ہی آپ کے فر سے زبکدوش ہوئی ہوں۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے میکائل کے بارے میں بتایا ان کو کہ مجھے اغوا کرنے والا وہی ہے؟ اس نے بری طرح چونک کر استفسار کیا۔ ابھی مجھے بتانا مناسب نہیں لگا، پھر کسی اور وقت بتا دوں گی، مگر بھائی جان اور بھابھی جان میکائل کے بزنس کا سن کر خاصے متاثر نظر آ رہے تھے۔ عروسہ داماد کے نام پر خاصے پرجوش انداز میں کہہ رہی تھیں، اگر کوئی دوسرا وقت ہوتا تو اس طرح خوش دکھائی نہ دیتے، بلکہ الٹا کھوج میں لگ جاتے کہ اتنا اچھا لڑکا کس طرح مل گیا ہم لوگوں کو۔ وہ اب بھی یہی سوچ رہے ہوں گے ماما، وقت مزاج تو بدل سکتا ہے، فطرت کبھی نہیں بدل سکتا، شرجیل نے کہا تھا۔ خیر اب ان سے کوئی برا گمان رکھنے کی ضرورت نہیں، میرا اصول یہی ہے، جب کسی سے ملو تو دل کا سارا بغض اور عناد صاف کر کے ملو۔ دل میں رہنے والا معمولی سا بھی میل خلوص کو داغدار کر دیتا ہے۔ بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ماما، ان کی فطرت نہیں بدل سکتی۔ چھوڑو ان فضول باتوں کو، میں نے کہا نا کہ میں جس سے ملتی ہوں دل صاف کر کے ملتی ہوں، پھر ان کی برائی کرتی نہ سنتی ہوں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ دونوں بھی ان کی طرف سے دل کو بالکل صاف کر لو، بدگمانی اچھی چیز نہیں۔ انہوں نے ڈپٹتے ہوئے کہا، سوری ماما،
ہم تو ایسے ہی بات کر رہے تھے، وگرنہ آپ ہم سے زیادہ جانتی ہیں، لوگوں کی پہچان آپ کو ہم سے زیادہ ہے۔ شرجیل نے معذرت کی۔ سوری کی ضرورت نہیں ہے شرجیل، میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی تھی۔ معافی اور درگزر کی راہیں بہت خوشگوار اور حسین ہوا کرتی ہیں، پھر اپنوں کے بنا زندگی ادھوری رہتی ہے۔ انہوں نے محبت سے ان کو سمجھایا۔ میں کھانا لگواتی ہوں ماما، لیزا نے اپنی جگہ سے اٹھتے کہا۔ کھانا کچھ دیر بعد ہی کھائیں گے، بھائی جان اور بھابھی میکائل سے ملنا چاہتے ہیں، آپ سے ان کی بات ہو تو معلوم کر کے بتائیے گا وہ کب واپس آئیں گے، عروسہ نے مگن انداز میں کہا، اور وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ماما کتنی خوش ہیں۔ میکائل سے بات ہوئی، انہوں نے واپسی کا بتایا کہ کب آئیں گے۔ 2 دن بعد عروسہ نے اسے استفسار کیا تو وہ چپ سی رہ گئی۔ ان کو کس منہ سے بتا دی؟ ان دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں، اس کو لے کر اس لولے لنگڑے رشتے کو وہ جھوٹ کی بیساکھی سے چلا رہے ہیں۔ کیا ہوا بیٹا، آپ پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ وہ اس کے چہرے کے تاثرات جانچ رہی تھیں۔ میری آج کل ان سے بات نہیں ہو رہی، ان دنوں ان پر کام کا لوڈ زیادہ ہے، لیٹ نائٹ واپسی کے باعث وہ تھک کر سو جاتے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، جیسے ہی وہ فری ہوتے ہیں میں بات کر کے آپ کو بتاتی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، مگر نگاہیں سامنا کرنے کی مجاز نہ تھی۔ میں ایسے ہی پوچھ رہی تھی، آپ بلا وجہ گھبرا گئیں۔ وہاد بھائی ڈسچارج ہو گئے ہیں، ان کی عادت کے لیے میرے ساتھ آپ بھی چلیں۔ میں ان کے گھر جاؤں گی؟ اس نے حیرت سے ان کی طرف دیکھتے پوچھا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ مجھے ان کے گھر جانا کبھی پسند نہیں رہا، پھر وہاں سفیر ہوگا، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتی کسی بھی صورت۔ اس کے لہجے میں ایک دم تلخی در آئی تھی، ان کے پہلے والے سارے رویے بدل گئے تھے، اب سفیر ویسا نہیں رہا، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کی شادی کا سن کر سفیر نے زیادہ خوشی کا اظہار کیا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ سب فراڈ لگ رہا ہے، تایا کا ہارٹ اٹیک ان پر اس قدر اثر انگیز ہوا کہ وہ فرشتہ صرف لوگ بن گئے ہیں، وہ کچھ عرصہ پہلے کی گئی زیادتیوں کو فراموش کر گئے اور ہمارے خیر خواہ بن گئے۔ لیزا کسی طور بھی اس سچ کو ماننے کو تیار نہیں تھی، لیکن پھر اس سے 1-2 ملاقاتوں میں ان کے رویوں میں جو محبت اور خلوص پایا تھا، خصوصاً سفیر نے بہت مہذب انداز میں اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگی تھی، اور سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا گیا۔ سارے شکوے اور شکایات جب دور ہو گئے تو اس کے دل میں بھی معمولی سا میل نہ رہا، وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ 1 ماہ بعد میکائل کی واپسی ہوئی تھی، وہ بنا اطلاع کے آیا تھا۔ اس کو اچانک سامنے دیکھ کر گھر والوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی تھی، ماں سوائے لیزا کے، جو کل ہی عائزہ بیگم کے بلاوے پر آئی تھی۔ وہ مصنوعی انداز میں بھی مسکرا نہ سکی تھی۔ رات کے آخری پہر وہ آیا تھا، کھانے اور کافی پینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں اور جسم تھکاوٹ کا شکار تھا، سبھی اس کے آرام کے خیال سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ وہ دونوں اپنے بیڈ روم میں چلے آئے تھے۔ اندر آتے ہی اس کی نگاہیں بیڈ پر گئی تھیں، جہاں بے ترتیب پڑا کمبل اور تکیہ گواہ تھا کہ لیزا کچھ دیر پہلے یہاں محو استراحت تھی۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ درائی تھی اور وہ چینج کرنے چلا گیا تھا۔ لیزا نے خاموشی سے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا تھا، محسوس کر کے خجل سے ہوئی۔ اگر اس کو معلوم ہوتا اس کی آمد کا تو وہ بیڈ پر سونا تو درکنار اس کو چھوٹی بھی نہیں۔ میکائل جن تنزیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور مسکراتا آگے بڑھا، چند لمحے تو شوق سے رہ گئی اور بڑی سبکی کا اسے احساس ہوا تھا، گویا چوری پکڑی گئی۔ پھر اپنا کمبل اور تکیہ اٹھا کر صوفہ کم بیڈ کی جانب چلی گئی تھی۔ اس کے قدم من بند بھڑکے ہو گئے تھے۔ وہ چینج کر کے آیا تو اس کو کمبل اور تکیے کے ساتھ اپنے ٹھکانے پر دیکھ کر کئی لمحے اس کو دیکھتا رہا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ دل نے شدت سے چاہا کہ آگے بڑھ کر خود اس کو منا لے، ساری دوریاں ختم کر دے، مگر وہی اس کا نفرت آمیز لہجہ اور تنفر بھرا انداز اس کی پیش قدمی سے روک رہا تھا۔ اس نے کس قدر رکھائی اور بیگانگی سے کہا تھا، وہ ایسے آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جو اس کے باپ کا قاتل ہے۔ یہی لفظوں کی مار تھی جس نے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی تھی۔ اس کے بڑھتے قدم رک گئے تھے اور وہ گہرا سانس لیتا بیڈ کی طرف چلا گیا۔ دوسرے دن تایا تائی سفیر، عروسہ اور شرجیل کے ہمراہ میکائل سے ملنے آئے تھے۔ عائزہ ابھی آئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، خاموش گھر میں رونقیں اتر آئیں۔ وہ آپس میں اس طرح گھل مل گئے تھے گویا پہلی بار ملے نہ ہوں بلکہ پرانی دوستی ہو۔ سفیر بہت دوستانہ انداز میں میکائل کے ساتھ رہا تھا اور گاہے بگاہے لیزا سے بھی مخاطب ہوتا رہا۔ اس کی نمایاں توجہ لیزا اور میکائل رہے تھے۔ کھانے کی میز پر وہ مہمان ہوتے ہوئے بھی لیزا کی پلیٹ میں کسی نہ کسی
फ्रिज से चम्मच भरकर डालता रहा। उसके अंदाज से आया होती अपनायत और चाहत मिकाइल की निगाहों से छुपी ना रह सकी थी। फिर जाते हुए जीनत ने मौका मिलते ही तन्हाई में उससे कहा, आपने देखा मिकाइल बेटा, लीजा और सफीर एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। माइंड ना कीजिएगा, ये बचपन से एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। वो लम्हों में शरारा छोड़कर चली गई थी और उनसे कुछ आगे चलने वाले लोगों को महसूस भी ना हो सका कि आग कहाँ लगी थी। वो देख रहा था सफीर कार में बैठा हुआ कितनी हसरत भरी निगाहों से लीजा की तरफ देख रहा था। लीजा के तासुरात वो देख ना सका कि उसकी पुश्त मिकाइल की जानिब थी। घर का कोई फर्द उसकी इन हरकतों को नोट ना कर सका था, बल्कि सभी उनकी मिलनसारी और आला इखलाक के गुण गा रहे थे। मान मूसा उसके करीब आया, उसको लेकर लॉन में बैठ गया था। भाभी की ताया की फैमिली मुझे समझ में नहीं आई, वो बैठते ही बोला। मतलब? कुछ ज्यादा ही मिठास थी उनके लहजों और अंदाज में। इसमें समझ में ना आने वाली क्या बात है? ज्यादा मीठे लोग अंदर से ही कड़वे होते हैं, यानी साजिशी और जालसाज टाइप के, ऐसी नेचर वाले। उसके इस तरह तजिया करने पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा कर गोया हुआ। पुलिस वाले हो, इसीलिए शक करना तुम्हारी ट्रेनिंग में शामिल है। ये शक नहीं, हकीकत है। मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। मेरा मतलब है उनसे होशियार रहना, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मूसा के लहजे में मोहब्बत और तफक्कर मौजूद था। वो कुछ ना कह सका कि जीनत की बातें और सफीर के इल्तिफात से भी वो उलझ गया था। मुझे तो लगता है तेरे और भाभी के दरमियान कोई मैरिड रिलेशनशिप है ही नहीं। वो भी फासलों में दिखाई देती हैं और तू भी उखड़ा उखड़ा दिखाई देता है। माफ कर दे मेरे भाई, तू बैठा बैठा सब पर शक करता रहा कर। उससे कोई जवाब न बन पड़ा तो हाथ जोड़कर बोला। वो ऑफिस में फाइलों में उलझा हुआ था। मान सफीर की कॉल आई। वो उसे लीजा के मुतल्लिक पूछ रहा था। लीजा उसकी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही? मैं इस बात का जवाब किस तरह दे सकता हूँ? ये ऑफिस टाइम है। ना चाहते भी उसके लहजे में हल्की सी तलखी आ गई थी। ओह सॉरी, मैं भूल गया था कि आप इस टाइम ऑफिस में होंगे। शायद आपने माइंड किया मेरी बात का। दूसरी तरफ से उसकी आवाज़ उभरी थी। वो खामोशी रहा और कॉल डिस्कनेक्ट करने वाला था कि फिर उसकी आवाज़ गूंजी। आपका हक बनता है माइंड करने का। कोई हस्बैंड अपनी वाइफ का किसी मर्द से ताल्लुक बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये हकीकत है, मगर ये भी एक सच्चाई है कि वो आपकी बीवी बनने से पहले मेरी फियांसी थी और हमारे साथ गुजरे हुए वो हसीन दिन भुलाए नहीं भूलते। वो खोए हुए लहजे में दास्तान गोई में मशगूल था। मिकाइल गोया बदतर होता जा रहा था, जैसे उसकी समातों में कोई धमाके कर रहा हो। आपकी गैर मौजूदगी में हमने एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। वो न जाने क्या क्या कहता रहा, मगर उसने कुछ ना सुना कि वो सुनने के काबिल ही ना रहा था। उसकी में तो शराफत कुचल कर रह गई थी। भला ये सब बर्दाश्त करना किस तरह मुमकिन था कि बीवी का साबका मंगेतर उसके खाविंद से अपने इश्क और माशूक के किस्से बयान करे और वो जवाबन इसको इसकी बकवास का मज़ा भी ना चखा सके, क्योंकि वो शख्स तन्हा नहीं था, उसकी बीवी भी बराबर की शरीक थी। उसने माजी की चाहतों और मोहब्बतों के भी कई किस्से सुनाए थे। उसे कोई परवाह नहीं थी कि वो माजी में क्या करती फिर रही थी। उससे उसको कोई सरोकार नहीं था कि इस वक्त उसका लीजा से कोई ताल्लुक, कोई बंधन ना था। लेकिन अब वो उसकी बीवी थी, ख्वाह शादी किसी मुहर्रिक के सबब भी हुई हो, ख्वाह उनके दरमियान कोई अज़दवाजी ताल्लुक ना हो, प्यार और उल्फत की कोई मामूली सी सरसराहट तक नहीं। फिर भी लीजा को क्या हक पहुंचता था कि वो इसकी इज्जत और वकार को मिट्टी में रोल दे। वो घर आया तो लीजा बड़े खुशगवार मूड में किसी से मोबाइल पर गुफ्तगू कर रही थी। उसने बातें करते एक नज़र उस पर डाली थी और फिर बेनियादी से गुफ्तगू में मसरूफ रही। उसकी ये लापरवाही इसीलिए थी कि आयजा और सिद्दीका घर पर मौजूद ना थी, वगरना इनकी मौजूदगी में वो उसके हाथ से ब्रीफ केस लेती हुई बड़ी फर्माबरदारी और जानिसारी की अदाएं दिखाया करती, और अब उसको किसी का डर खौफ नहीं था। वो चंद लम्हे खड़ा उसको देखता रहा और उसके अंदर इश्तियाल अंगेजी आग के शोलों की मानद फैल रही थी। वो समझ रहा था कि वो किससे इतने मूड में बातें कर रही थी। दिल कर रहा था किसी जाहिल मर्द की तरह आगे बढ़कर उसका किस्सा ही तमाम कर दे। उसके घर में उसकी निगाहों के सामने अपने आशिक से महवे गुफ्तगू है, मगर नहीं, इस तरह के ही जोश और जज्बात में आकर उसने इंतकाम लेने की गलती की थी और नतीजे में ये बला उसके सर मुंडती गई थी। वो खुद को नॉर्मल करता सोफे पर बैठते हुए सोनी को पुकारने लगा। जी साहब। सोनी किसी जिन की तरह लम्हों में हाजिर हुई और सोनी को देखकर लीजा के चेहरे का रंग बदला था। पानी लाओ। वो ब्रीफ केस उसको देता हुआ गोया हुआ। वो ब्रीफ केस लेकर सर हिलाती चली गई
اور پانی سے بھرا گلاس لے کر واپس آئی۔ صاحب، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، چہرہ بہت لال ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آفس جاتے ہوئے تو آپ بالکل ٹھیک تھے۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، بس کام زیادہ تھا، تھک گیا ہوں۔ تم ذرا اسٹرانگ سی چائے تو پلا دو، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بلکہ ایسا کرو، میرے شوز اتار دو۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ لیزا کی سماعتیں ادھر ہی متوجہ ہیں۔ لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو کر چہرے پر تناؤ کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ سونی نے پہلے جوتے اور موزے اتار کر شو ریک میں رکھے، پھر چائے بنانے چلی گئی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد بات لے کر کمرے میں آیا تو وہ کرسی سے اٹھی تھی۔ جب اس کی ماں اور بہن گاؤں میں رک گئی ہیں تو سونی کیوں آئی ہے؟ وہ اس کے آتے ہی بلا تمہید غصے سے استفسار کرنے لگی۔ سونی کل گاؤں سے آئی تھی۔ اماں وسائی اور ہیر گاؤں میں ہی رک گئی تھیں۔ اماں وسائی کی کوئی عزیزہ شدید علیر ہیں، ان کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں، اسی وجہ سے وہ وہاں ہیں۔ تئی ملازمائے کام اچھا نہیں کر رہی، اسی لیے ماما نے بلوایا ہے۔ وہ دل پر جبر کر کے کہہ گیا تھا۔ آپ کے آتے ہی وہ ملازمائیں بڑا کام کرنے لگی اور سونی کو بلوا لیا۔ اتنے دنوں تک تو کسی کو خیال بھی نہیں آیا۔ وہ بال بناتے میکائل کو آئینے میں دیکھ کر تن سے بولی، کیا کہنا چاہتی ہو؟ صاف صاف کہو۔ وہ ہیئر برش رکھ کر اس کی طرف رخ کر کے بولا، یہی کہ آپ کی مما بھی آپ کے دل کی بات جانتی ہیں۔ بہت زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ طنز کیا تھا۔ وہ نوکرانی آپ کے دل کی رانی ہے، آپ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، سو فوراً بلوائی گئی۔ کہہ چکی یا اور بھی کچھ کہنا باقی ہے؟ اس نے بامشکل اپنے تیزی سے اٹھتے ہاتھ کو قابو کرتے کہا۔ اس دوران اس کا تنفس بڑھ گیا تھا اور آنکھوں سے بجلیاں کوننے لگیں۔ اس کو ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکالیں وگرنہ اب تو یہ امپاسبل ہے۔ سونی یہیں رہے گی اور تم جا سکتی ہو۔ گیٹ لاسٹ، مجھے تمہاری پرچھائی پر سے بھی نفرت ہے۔ اس کے لہجے میں جو نفرت، حقارت اور لاپرواہی تھی وہ اس کے دل کو گھائل کر گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ مما سے باتیں کر رہی تھی، ہنس ہنس کر ان کو اپنی خوشحال زندگی کا بتا رہی تھی۔ مما ہارٹ پیشنٹ تھی، اعصابی کمزوری کا بھی شدت سے شکار تھی اور کوئی معمولی سا دکھ بھی ان کو مزید بیمار کر دیتا تھا۔ وہ اب کہہ رہا تھا، سونی یہیں رہے گی، وہ یہاں سے دفع ہو جائے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ایک لمحہ نہ لگاتی یہاں سے جانے میں، مگر مما سے وہ کہہ چکی تھی میکائل ٹور سے واپسی کے بعد اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ آئزہ کی مرضی سے ان کا کہنا تھا کہ ابھی جتنا چاہو میکے میں وقت گزار لو، میکائل کے واپسی کے بعد اس کو کم ہی میکے جانے کا موقع ملے گا۔ اس کو آیا بھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا۔ بالفرض وہ چلی بھی جائے تو بھائی اور ماما کو کیا بتائے گی وہ میکائل کو چھوڑ کر کیوں آئی تھی؟ ورنہ انا گوارا نہ کر رہی تھی کہ وہ اس کے گیٹ لاس کہنے کے باوجود بھی یہاں رہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ مان سونی نوک کر کے اندر آئی، اسے دیکھ کر جھٹکے سے کھڑی ہو کر چیخی، تم کیوں آئی ہو میرے روم میں؟ وہ اس کے اس طرح چیخنے پر وہ خوفزدہ ہوئی۔ کیا وہ پھوٹو بھی کیوں آئی ہو؟ وہ آپ کے کزن آپ سے ملنے آئے ہیں، وہ گھبرا کر بولی۔ ان سے کہہ دو میں گھر پر نہیں۔ لیکن جی میں نے کہہ دیا ہے آپ گھر پر ہیں۔ اسٹوپڈ ایڈیٹ، آخر گاؤں کی گوارن ہی ہو، پہلے مجھ سے پوچھتی۔ جاؤ جا کر کہہ دو کہ آ رہی ہوں میں۔ اس کے اندر سونی کو دیکھ کر ایک انجانی آگ بھڑک اٹھی تھی کہ ان میاں بیوی کے درمیان فساد کی جڑ یہی لڑکی تھی جو بظاہر نوکرانی تھی مگر در حقیقت کسی کے دل کی رانی تھی۔ سبیر کا اس وقت آنا اس کو ناگوار گزرا تھا کہ کل تو وہ لوگ ملاقات کر کے گئے تھے، آج پھر اس کی آمد کی نامعلوم کیا وجہ تھی۔ وہ تیار ہو کر لیونگ روم میں آئی جہاں وہ بیٹھا مشروب پی رہا تھا۔ ہیلو ڈیئر، ہاؤ آر یو؟ وہ مسکراتا ہوا گویا ہوا۔ فائن۔ وہ اس کی طرف دیکھتے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا ڈیئر؟ پلیز آپ مجھے اس طرح مت پکاریں، اچھا فیل نہیں ہوتا۔ تم تو خفا ہو رہی ہو، اس کا مطلب ہے تم نے ابھی تک میرے سابقہ رویوں کو معاف نہیں کیا۔ وہ اس کی خفگی دیکھ کر بولا، یہ بات نہیں ہے، میں نہیں چاہتی میرے سسرالی آپ کی ایسی گفتگو سے کسی غلط فہمی کا شکار ہوں۔ کل بھی آپ کی بے تکلفی مجھے اندر ہی اندر پریشان کر رہی تھی۔ یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے درمیان ایسی بے تکلفی کبھی نہیں رہی۔ پھر یہ میرا سسرال ہے، آپ کا امیج یہاں خراب نہ ہو اس لیے خاموش رہی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، آئی ایم سوری، مجھے معلوم نہ تھا تمہارے ان لاز اس قدر بیکورڈ ہوں گے۔ بائی دا وے، میں تو یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ تمہارے اور میرے درمیان انگیجمنٹ والا تعلق رتی بھر بھی نہیں، اب ہم صرف کزنز والا ریلیشن نبھا رہے ہیں۔ اس نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں، میرے ان لاز بہت گریٹ ہیں، انہوں نے آپ کے بیہیویئر کو محسوس بھی نہیں کیا، شاید کیا بھی ہو تو جتایا نہیں۔ پھر بھی
तुम इतना डिप्रेस क्यों हो? क्या मिकाइल को बैड फील हुआ था? अब उसकी खोजती हुई निगाहें लीजा के चेहरे पर थीं। मैंने बताया ना, यहाँ के लोग बेहद खुले दिल के मालिक हैं और मिकाइल सिर्फ काम से काम रखने के आदी हैं। ऐसा भी क्या काम? तुम लोगों के दरमियान कोई डिस्कशन नहीं होती? आई मीन ऑफिस में कैसा टाइम स्पेंड हुआ, किन किन लोगों से, दोस्तों से मुलाकात, किसकी कॉल्स आई हुई होंगी? और वो धड़कते दिल के साथ असल खोज की तरफ आया था। वो ऑफिस की बातें घर में दोहराने के कायल नहीं है। वैसे भी हमारी खुद की इतनी बातें होती हैं कि बाहर की बात की ज़रूरत ही नहीं रहती। जब वो अपनी माँ से अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी की हकीकत छुपाते हुए तो ऐसे शख्स के सामने किस तरह अयां करती जिस पर एतबार करने को भी दिल नहीं राजी। वेरी गुड। मिकाइल की आदत अच्छी है, वो बाहर की बातें बाहर ही रखते हैं और तुम भी नहीं पूछती। एक मारिया है, घर आकर इसको एक एक बात बतानी पड़ती है और उसे सुननी पड़ती है। आप साथ लाते मारिया को, कल भी वो आप लोगों के साथ नहीं आई। वो प्रेग्नेंट है, डिलीवरी के बाद मेके से आएगी। मैं इत्तेफाकन यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। मम्मी कहती हैं मेके वाले बेटी के ससुराल जाते रहें तो ससुरालियों पर रोब पड़ता है। वो कोई हल्की सी ज्यादती भी करने का तसव्वुर नहीं कर सकते। मम्मी की कोई बेटी है नहीं और तुम्हें ही अपनी बेटी समझती हैं। वो इजाज़त लेकर उठा। ऊपर लाइब्रेरी की खिड़की से मिकाइल देख रहा था। वो बाहर खड़ी सफ़ीर को अलविदाई अंदाज में हाथ हिला रही थी। उसके सुर्ख होंठ गुलाब की तरह खिले हुए थे। चेहरे की दुधिया रंगत से गोया चांद की किरणें से फूट रही थी। पैरेट ग्रीन एम्ब्रॉयडरी सूट में उसका खूबसूरत वजूद नुमाया था। आपकी गैर मौजूदगी में हमने एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। उसकी समात में सफ़ीर के अल्फाज गूंजे। ये सफ़ीर के लिए तैयार हुई है। मैं जब आया था तो ये सादा हुलिये में थी। ये सब मैं किस तरह बर्दाश्त कर सकता हूँ? मेरी गैरत, मेरी इज्जत किसी तौर की गवारा नहीं कर सकती। मैं ये सब बेहयाई की बेवफाई के तमाशे देखूं। उफ, जिंदगी किस कदर कठिन हो गई है। मामा को मैं कोई सदमा पहुंचाना नहीं चाहता और इस मुख्तसर से अरसे में इससे इस कदर अटैच हो गई कि मेरी बातों को तो बर्दाश्त ही ना कर सकेंगी। क्या करूं, खुद को मुकम्मल बेबस महसूस कर रहा हूं। लीजा अंदर आ चुकी थी और वह सर पकड़े बैठा था। फिर हर गुजरता दिन इन दोनों के दरमियान दूरियां हायल करता रहा। बीबी के मामले में हर मर्द बहुत हसास और नाजुक जज्बात रखता है। उसकी अनापसंदी और खुददारी मामले की तह को बहुत कम ही जांच पाती है और इस तरह आए दिन गैरत के नाम पर कत्ल की खबरें सुनाई देती हैं। मिकाइल भी माँ की खातिर और अपनी इज्जत के ख्याल से अंदर ही अंदर घिरी लकड़ी की मानंद सुलगता रहा, क्योंकि सफ़ीर और लीजा का अफेयर रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा था। इनको किसी की भी परवाह नहीं थी। घर वाले इनके मेल जोल को कज़नशिप ही समझ रहे थे, जबकि लीजा और मिकाइल के दरमियान एक सर्द महरी वाले ताल्लुक की खलीज थी जो रफ्ता रफ्ता घर वालों की निगाहों से पोशीदा ना रह सकी। आप दोनों के दरमियान किस बात की खफकी चल रही है बेटा? वो इतवार का दिन था। मिकाइल नाश्ते के बाद अखबार पढ़ रहा था। मान ऐजा करीब बैठते हुए उससे मुखातिब हुई। खफगी कोई नहीं है मामा। उसने दो बदो बात करने की ठान ली। फिर क्या मैटर है? कोई ना कोई तो मसला है जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा। मैंने आज तक आप लोगों के चेहरों पर वो खुशी और इत्मीनान नहीं देखा जो शादी के बाद हर मर्द और औरत के चेहरे पर नजर आता है। शायद वो यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रही, उसने कहा तो हैरान हुई। क्यों एडजस्ट नहीं हो पा रही? ये सवाल आप उससे करें। क्या आपसे वो खुश नहीं? आपने शायद मेरे कहने पर उससे शादी तो कर ली, मगर दिल से उसको कबूल नहीं किया, तभी वो इतनी उलझी उलझी और परेशान दिखाई देती है। वो उसकी दिली जज्बाती कैफियत से बेखबर उसको ही मौरद इल्ज़ाम ठहरा रही थी और माँ की सितम ज़रीफ़ी पर उसका दिल चाहा के दीवारों से सर टकराता फिरे। एक इंतकाम की कितनी बड़ी सज़ा मिल रही थी। शादी को 3 माह होने वाले हैं। इस दौरान आप लोग आउटिंग पर गए हैं ना बाहर डिनर पर। ऐसा तो कहीं नहीं देखा मैंने। अब दुल्हन बेगम घर बैठे बैठे बेजार ही हो गई। मैं कहती हूँ फॉरेन टूर का ना सही पाकिस्तान टूर का ही प्रोग्राम बना लें। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं किसी टूर पर नहीं जा सकता। वो उनको लीजा की असलियत बताने से कासिर था। कारोबार सारी दुनिया करती है, मगर आपके जैसा कारोबारी कोई ना होगा। शादी के नए नए दिनों में लोग भूल जाते हैं। समझ गई मैं, यही वजह है जो बहू बुझी बुझी सी रहती है। उसने बड़े ताज्जुब भरी अफसरदा निगाहों से माँ की तरफ देखा, जो चंद माह कबल घर आई लड़की की किस तरह तरफदारी कर रही थी, और बेटे की आंखों में तैरता दुख और इज़्तिराब उनको दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऐसे क्या देख रहे हैं?
میں نے کوئی غلط بات کہہ دی کیا؟ وہ اس کے لہجے کی سنجیدگی اور آنکھوں میں ابھرنے والے عجیب تاثر سے گڑبڑا کر بولی۔ کچھ نہیں ماما، کچھ بھی نہیں، وہ آہستگی سے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ تو ہے بیٹا، جس نے زندگی کے رنگوں کو بے رنگ کر دیا ہے۔ چاہتوں کے پھول بن کھلے ہی مرجھا گئے ہیں۔ آپ مجھ سے کچھ نہ چھپایا کریں۔ وہ ماں تھی، اس کی آنکھوں کی ویرانی اور چہرے پر چھائی پسماردگی محسوس کر کے گویا ہوئی۔ ارے میں بتانا ہی بھول گئی کہ آج لیزا کی تائی نے ہم سب کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہے۔ میں نے بہت چاہا معذرت کر لوں مگر ان کا اصرار تھا جس کے آگے میں مجبور ہو گئی اور انکار نہ کر سکی۔ چلے جائیں آپ لوگ، کسی کے اصرار کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو بھی شرکت کرنی ہے۔ اسپیشل گیسٹ تو آپ اور لیزا ہیں، اور اب میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ ان کا انداز حکمیہ تھا۔ ماں کے حکم پر وہ دعوت میں شریک ہوا تھا۔ اس دوران سفیر کی بھونڈی حرکتیں جاری رہی تھیں۔ اس کو معلوم تھا لوگ ان کے اس التفات کو رشتہ داری پر ہی معمول سمجھتے ہیں، کیونکہ دونوں ہی شادی شدہ تھے اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ محبت کی ڈور سے ابھی تک بندھے ہیں۔ وہ اندر ہی اندر اپنی اہمیت کو تپک تپک کر سلانے کی کوشش کر رہا تھا جب وہاد صاحب اس کو اپنے بیڈ روم میں لے گئے تھے۔ لیزا، شرجیل، سفیر لوڈو کھیل رہے تھے۔ زینت بیگم اور وہ تینوں خواتین گھریلو باتوں میں مصروف تھیں۔ عروسہ نے وہاد کے ساتھ جاتے ہوئے میکائل کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کے داماد کو بھائی صاحب نے دل سے قبول کر لیا، اور ویسے بھی وہ حیثیت میں ان سے بڑھ کر تھا۔ وہاد صاحب اس سے کچھ دیر تک کاروباری باتیں کرتے رہے، پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر اس کی طرف دیکھتے بولے تھے، برخوردار، میں جانتا ہوں آپ کی فیملی معزز اور اعلیٰ عزت دار ہے، معاشرے میں اونچا اسٹیٹس ہے آپ کا۔ لیزا میرے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے، میری کوئی بیٹی نہیں، اس کو اپنی بیٹی ہی سمجھتا ہوں۔ اگر اس کی طرف سے کوئی کوتاہی یا غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا بیٹا، ماضی میں اس سے کئی بھول ہو چکی ہیں۔ میرا مطلب کبھی اس کی ذات کے حوالے سے کوئی غلط بات سنے تو معاف کر دینا۔ ان کا لہجہ عجیب تھا، نامعلوم وہ کیا بتانا چاہ رہے تھے اور کیا چھپانا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا۔ میں سمجھاتی ہوں۔ وہاج کو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آیا کبھی۔ زینت بیگم اسی وقت وہاں داخل ہوئیں اور دروازہ لاک کر کے وہاج کے برابر آ بیٹھی، سنجیدہ لہجے میں گویا ہوں۔ عروسہ بتاتی ہے آپ شرجیل کے دوست ہیں اور اسی توجہ سے آپ کا رشتہ لیزا سے طے ہوا ہے۔ شرجیل نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ کی دوستی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ شادی کرنے سے پہلے آپ کو لڑکی کے متعلق چھان بین کرانی تھی۔ وہ اسے بڑی ہمدردی بھرے لہجے میں مخاطب تھی۔ چھان بین؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ ہم آپ کو لیزا کی جانب سے بدظن کر رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ لیزا کے کئی لڑکوں کے ساتھ افیئرز رہے ہیں۔ وہ ایک فلیرٹی سی لڑکی ہے۔ ہر بار اپنی عزت کی وجہ سے وہاج اور میں نے الگ معاملہ نپٹایا ہے۔ وقار کو کانوں کان بھنک نہیں پڑنے دی۔ وہ دل کا مریض تھا، بیٹی کی بے راہ روی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ شافتہ سن رہا تھا۔ بھائی کی عزت کی خاطر میں نے لیزا کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا کہ اپنوں ہی اپنوں کو ڈھانپتے ہیں۔ سفیر نے بھی بڑے دل سے رشتے کو قبول کیا تھا۔ نامعلوم وہ کب سے اسے محبت کرنے لگا تھا، مگر وہ لڑکی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی۔ شرجیل اور عروسہ اس کا ساتھ دیتے تھے اور اس سے فائدہ اٹھا کر وہ عین بارات والے دن پارلر سے اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اس بات پر اس کا سکتہ ٹوٹا اور وہ چونک اٹھا تھا۔ خود تو بھاگ گئی تھی، ہمیں بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ اس صدمے سے ہی وقار کی ڈیتھ ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد منہ کالا کر کے واپس آئی۔ شرجیل نے وہ رسوائی اور بے حیائی کی گٹری آپ کے سر پر رکھ دی۔ ساری دنیا جانتی ہے وہ شادی والے دن بھاگ گئی تھی۔ شرجیل اور عروسہ کو اتنا بڑا دھوکہ آپ لوگوں کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ خاموش ہو کر میکائل کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر لہجے میں ہمدردی لاتی ہوئی بولی، آپ کو یہ سب بتانے کا مقصد یہی ہے کل کوئی رات سے پردہ اٹھائے تو آپ ہم سے بدگمان نہ ہونا۔ بڑے ہو کر ہم نے آپ کو ایسی عیب دار بات سے اندھیرے میں رکھا۔ میکائل نے گہرا سانس لے کر گردن نیچے کر لی۔ یہ ہمدردی تھی یا دشمنی؟ محبت تھی یا نفرت؟ اپنائیت تھی یا غیریت؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کا دل چاہا ابھی اور اسی وقت بتا دے کہ وہی ہے جس کے ساتھ انہوں نے بھاگنے کا الزام لگایا تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش رہا، اور اس کی جھکی ہوئی گردن دیکھ کر ان دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر وکٹری کا نشان بنایا تھا، گویا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ لیزا کی آنکھوں سے نیند کسی ضدی بچے کی مانند روٹی ہوئی تھی۔ دایا کے گھر سے واپسی کے بعد وہ عجیب کیفیت کا شکار ہو گئی تھی۔
سفیر کی روز بروز بڑھتی ہوئی بے تکلفی اور سونی میں میکائل کی دلچسپی ایک معمہ بن گئی تھی۔ سفیر زبان سے ان کے درمیان قائم پاکیزہ رشتے کا اقرار کرتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ماضی والا شیطان صرف سفیر کہہ کے لگاتا نظر آ رہا تھا، جو اس کے اعتماد اور اعتبار کو متزلزل کر رہا تھا۔ وہ نوٹ کر رہی تھی، میکائل کی موجودگی میں سفیر اس سے کچھ زیادہ ہی فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی حوصلہ افزائی نہ کرنے کے باوجود وہ یہ تاثر دیتا گویا وہ آپس میں بہت فرینک ہوں، اور اس کو حیرت میکائل کے رویے پر ہوتی، جو سب دیکھ کر بھی اس طرح انجان بن جاتا جیسے ان کے درمیان کوئی تعلق نہ ہو، اور اس کا یہ رویہ سفیر کے حوصلے بلند کرتا۔ وہ کیا اور کسی کو اپنے دل کا حال سنائے کہ وہ پیدائشی حرمہ نصیب تھی، پیدا ہوئی تو باپ کی شفقت سے محروم رہی، اب شادی کے بعد شوہر کی الفت اور توجہ سے محروم تھی۔ انہی خیالوں میں گم نہ جانے کس لمحے اس کی آنکھ لگی تھی، اور خواب میں اس نے خوفناک بلاؤں کو اپنے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ بھیانک اندھیرے میں ڈوبے جنگل میں وہ بھاگ رہی تھی، بے تحاشا اور سرپٹ، مگر پھر بھی ان بلاؤں سے بچ نہیں پا رہی تھی۔ وہ دہشت سے چیخ رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ ڈر اور وحشت سے بری طرح دل دھڑک رہا تھا۔ بالآخر بلا نے اس کو دبوچ لیا اور اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے بری طرح چیختے ہوئے مچل رہی تھی۔ لیزا، لیزا، ہوش میں آؤ، کیا ہوا؟ اس کی سماعتوں میں میکائل کی بھاری آواز گونجی۔ اس کی آنکھیں کھلیں، جو سرخ سرخ نمی سے بھری آنکھیں کئی لمحوں تک غنودگی بھرے انداز میں اس کو دیکھتی رہیں۔ حد درجہ خوف زدہ وہ سہمی ہوئی آنکھیں تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اس کے کانوں تک صدا آ رہی تھی۔ ہوش میں آؤ، کس سے ڈر رہی ہو؟ اب تم سیف ہو، اپنے روم میں ہو۔ وہ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں دیکھتا ہوا نرم لہجے میں تسلی دے رہا تھا، مانو اس کے حواس بیدار ہوئے اور آنکھوں میں پہچان کی چمک ابھری تھی۔ اس نے دیکھا کمرہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ وہ صوفہ کم بیڈ کے بجائے میکائل کے بازوؤں میں تھی۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ میکان کے انداز میں اس کی باہوں سے نکلی۔ میں اپنے بستر پر سو رہی تھی، یہاں کیسے آئی؟ خدارا میری نیت پر شک نہیں کرنا، میں سو رہا تھا، جب چیخنے کی آواز پر آنکھ کھلی تو دیکھا تم نیند میں بھاگتے ہوئے چیخ رہی ہو اور کسی سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی ہو۔ تمہارے انداز میں اتنی شدت تھی کہ مجھے لگا تم کسی چیز سے ٹکرا کر خود کو زخمی نہ کر لو۔ مجبوراً مجھے تمہیں تھامنا پڑا تھا، دیٹس اٹ۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بولا۔ خوف کی ہیت اور میکائل کی گرفت نے اس کو گمسم کر دیا تھا۔ وہ جھکی نگاہیں اٹھا نہ سکی اور آنسو بے اختیار برسنے لگے تھے۔ اب یہ بن بادل برسات کس خوشی میں ہو رہی ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا تمہارے ساتھ، صرف تمہیں گرنے اور زخمی ہونے سے بچایا ہے۔ اس کے اس طرح رونے پر وہ گھبرایا تھا۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ وہ روتے ہوئے چیخی۔ مما کی خاطر، ان کا حکم تھا۔ میں نے کڈنیپ کر کے تمہاری زندگی خراب کی ہے۔ شاید وہ میرے کسی ایسے گناہ کو زائل کرنا چاہتی تھیں جو میں نے کیا ہی نہیں تھا، مگر سزا آج تک مل رہی ہے تمہاری صورت میں۔ وہ اس کی بدتمیزی پر چڑھ کر گویا ہوا۔ پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آزاد کر دیں مجھے، سزا کیوں پا رہے ہیں؟ تنگ آ گئی ہوں میں روز روز ڈرامے کر کے، مجھ میں اب ہمت نہیں ہے گھر والوں کو دھوکہ دینے اور ایکٹنگ کرنے کی۔ وہ ذہنی انداز میں بولی۔ میری طرف سے تم پر کوئی پریشر نہیں، جانا ہے تو جاؤ، اپنی ماں سے کیے گئے عہد میں جکڑا ہوا ہوں، تم پر ایسی کوئی پابندی نہیں۔ آپ کی یہ دلی خواہش ہوگی کہ میں چلی جاؤں تاکہ آپ اس سونی کے ساتھ آزادی سے رنگ رلیاں منائیں۔ وہ زہر خون لہجے میں بولی۔ کیا کر سکتا ہوں ماں سے بھائی تمہاری ذہنیت پر افسوس کرنے کے؟ رات کے آخری پہر وہ اس بے معنی بحث کو طول نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے آہستگی سے بیڈ پر لیٹ گیا تھا، مگر اس کو وقت کا احساس نہ تھا۔ وہ جھگڑا کرنے کے موڈ میں تھی، سو چیخ کر بولی۔ افسوس مجھ پر نہیں، اپنے کریکٹر پر کریں، جہاں ایک ملازمہ بھی آپ کی دسترس سے محفوظ نہیں اور عزت دار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دل تو کرتا ہے تمہارا ہاتھ پکڑوں اور گھر سے نکال باہر کروں۔ تم گھٹیا اور کمزرف لڑکی ہو، میرے کریکٹر میں تم نے کیا جھول دیکھا ہے؟ سونی کی بات بار بار کیا کرتی ہو؟ میرا معیار ایسا گھٹیا اور غلیظ نہیں ہے جو گھر کی ملازماؤں سے عشق لڑاؤں، جبکہ میں نے مکمل اختیار ہونے کے باوجود تم کو چھوا بھی نہیں، پھر یہ ملازمہ؟ وہ جو پہلے ہی ذہنی اور جذباتی الجھنوں کا شکار تھا، اس کی خود ساختہ الزام تراشی نے اس کو سخت ترین تیش دلا دیا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ منہ بند کرو اور سو جاؤ۔ وہ ایک دم سے خاموش ہو کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی تھی۔ عروسہ اس کو صبح گھر آتے دیکھ کر فکر مند ہوئی تھی کہ رات کو ہی ان کی ملاقات فہد صاحب کے گھر دعوت پر ہوئی تھی، اور اب
اس کی آمد پر وہ اس سے آنے کے وجہ پوچھنے لگی تھی۔ وہ جزبز ہو کر گویا ہوئی۔ ماما، کیا مجھے اپنے گھر آنے کے لیے بھی ٹائم دیکھنا پڑے گا؟ کیا میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آ سکتی؟ وہ بہت دل برداشتہ نظر آ رہی تھی۔ بالکل آ سکتی ہو، مگر اس وقت تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ کوئی بات ہوئی ہے۔ بہت پریشان اور ڈپریس دکھائی دے رہی ہو۔ وہ اس کو ساتھ لیے اندر لاؤنج میں آ گئی تھی اور اپنے قریب ہی بٹھا لیا۔ میکائل سے کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ جھگڑا وہاں ہوتا ہے جہاں پیار ہو، ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ ہر وقت مجھے نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، حوصلے پست ہو گئے تھے۔ 6 ماہ کا عرصہ اس ٹوٹے پھوٹے خستہ حال رشتے کو گھسیٹتے ہوئے گزر گیا۔ عروسہ بیگم کے خوف سے ان کو صدمہ نہ پہنچے، مگر اب اس نے سوچ لیا کہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ آج نہیں تو کل یہ سب تو ان کو معلوم ہونا ہی ہے۔ وہ پھر شادی والی رات سے کل رات تک کے سارے واقعات سناتی چلی گئی اور عروسہ دم سادے سب سنتی رہی۔ میں نے آپ کو پہلے دن ہی کہا تھا وہ شخص اس قابل نہیں ہے، لیکن میری ایک نہ سنی اور اس وحشی کے پلے باندھ دیا جو اپنی ملازمہ پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور میری اس سے آگے کوئی ویلیو نہیں۔ اس نے اپنی ذات کو بے ضرر ثابت کرتے ہوئے سارا ملبہ میکائل پر ڈال دیا تھا۔ ریسٹ کرو تم، بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ وہ گہری سانس لے کر اسے مخاطب ہوئی تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔ عروسہ بیگم نے کمرے تک اسے جاتے دیکھا اور سوچنے لگی، وہ جھگڑا کرنے والوں میں کبھی بھی ایک کی غلطی نہیں ہوتی۔ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کسی کی غلطی زیادہ ہوتی ہے اور کسی کی کم، یا دونوں میں یکساں ہوتی ہے۔ لیزا نے تو ساری غلطی میکائل کی بتائی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک بتا دیا کہ وہ اپنے گھر کی ملازمات سے چکر چلا رہا ہے۔ شام میں شرجیل آفس سے آیا تو عروسہ نے لیزا کی تمام باتیں اس کے سامنے دہرا دیں۔ امپاسبل ماما، میکائل بے حد ڈیسنٹ اور سوبر بندہ ہے۔ میری جب بھی اس سے ملاقات ہوئی ہے میں نے اس کو ہمدرد، مخلص اور سچا ہی پایا ہے۔ میں نہیں مان سکتا اس نے لیزا کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی یا ملازمہ کے ساتھ وہ کسی بھی طرح انوالو ہو۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہا، یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا۔ میکائل کی تو میں بھی بہت عزت کرتی ہوں، مگر لیزا جھوٹ کیوں بولے گی؟ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے نا۔ نہ معلوم کیوں مجھے شروع دن سے ہی ان لوگوں کے تعلقات اچھے نہیں لگے۔ وہ اندیشہ سچ ثابت ہوا آج۔ پلیز ماما، آپ خود کو سنبھالیں، معمولی سے بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ میں خود میکائل سے اصل صورتحال معلوم کرتا ہوں۔ وہ بھی سخت پریشان اور متفکر ہو گیا تھا۔ اس کو محسوس ہوا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں قصور لیزا کا بھی ہے۔ عورتیں دماغ سے نہیں جذبات سے فیصلے کرتی ہیں، اور یہ تم بھی بخوبی جانتے ہو کہ جذباتی فیصلے کبھی پائیدار نہیں ہوتے۔ جذبات چڑھی ندی جب اترتی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا ماں سوائے پچھتاووں اور غموں کے۔ میری بات مان لو، بھابھی کی تایا کی فیملی جب سے تم لوگوں کے درمیان آئی ہے نا، تب سے ہی تم لوگوں کے درمیان دوریاں مزید بڑھ گئی ہیں۔ لیزا کی کل رات کی گفتگو سے وہ بہت دل برداشتہ ہوا تھا۔ پھر صبح ہی بنا ناشتہ کے ڈرائیور کے ہمراہ لیزا کا جانا اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ وہ اپنے کزن کے ساتھ نئی دنیا بسانے کا ارادہ کیے بیٹھی ہے، جب ہی اس طرح چلی گئی۔ پھر اس نے ساری باتیں موسیٰ کو بتا دی تھیں، جو 1 ماہ سے کسی کورس کے سلسلے میں بیرون ملک گیا ہوا تھا اور کل ہی اس کی واپسی ہوئی تھی۔ مجھے شک ہے یہ سب تم دونوں کو جدا کرنے کا چکر ہے۔ بخدا میری ملاقات بھی سفیر سے ہوئی ہے، اور ہر بار میں نے یہی محسوس کیا کہ وہ بھابھی کو غلط نظروں سے دیکھتا ہے، اور وہ اسے بڑے محتاط انداز میں ملتی تھی، بلکہ عموماً ان کے انداز میں ناگواری نظر آئی تھی۔ پولیس والے ہونا، اسی لیے تمہیں ہر بات میں شک کی عادت ہے، جبکہ وہ خود مجھ سے کئی بار کہہ چکا ہے وہ لوگ میری غیر موجودگی میں اچھا وقت گزارتے رہے ہیں۔ میں نے خود لیزا کو اس کے لیے سجتے سنورتے دیکھا ہے، اور ماما کی وجہ سے بے خبر بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں گویا خون اترا ہوا تھا۔ کبھی تم نے تصدیق کی ان باتوں کی بھابھی سے، اور معلوم کیا ان تعلقات کے بارے میں جو سفیر کہانیاں سنا رہا ہے؟ اب مجھ میں اتنی برداشت نہیں ہے کہ وہ ہونٹ بھیج کر رہ گیا۔ اوکے، ریلیکس، معاملہ میری سوچ سے بھی بڑھ کر ٹیڑھا ہے۔ ایک طرف ان کے تایا تائی بھابھی سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور دوسری طرف تمہیں انہیں کریکٹر لیس بتا کر بھڑکانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہی چال سفیر بھی چل رہا ہے۔ یہ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ لیزا کے تایا اور تائی کی باتوں پر مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا، مگر سفیر کی باتیں جھوٹ نہیں لگتی۔ شاید اسی وجہ سے لیزا بھی مجھے قبول نہیں کر پائی ہے،
जो इस तरह चली गई। वो अजहर संजीदा था। प्लीज़ किसी गलत ख्याल को दिल में जगह ना दो। मुझे कुछ टाइम दो, मैं अपने तरीके से इस मामले को हैंडल करूँगा। लेकिन प्रॉमिस करो कि इस बार दबाव नहीं डालोगे कि इस रिश्ते को ज़बरदस्ती निभाने की। रिश्ते दिल के ना हो तो रोग बन जाते हैं। ओह, तुम मोहब्बत करने लगे हो भाभी से? वो मानी खरी से गोया हुआ। मोहब्बत तो नहीं कह सकते, हाल बत्ता आदी हो गया हूँ उसका। उसने मुस्कुराते खुले दिल से एतराफ़ किया था। आदत हो गई है तो मोहब्बत भी हो ही जाएगी। पता नहीं ऐसा मुमकिन भी होगा। एक ज़बरदस्त न्यूज़ लाया हूँ मम्मी। सफ़ीर बड़े पुरजोश अंदाज में तकरीबन भागता हुआ उन तक आया था। मिकाइल और लीज़ा में अलहदगी हो गई है क्या, जो तुम इतने खुश दिखाई दे रहे हो? जीनत के साथ साथ बहार भी मुतवज्जा हुई। अभी हुई तो नहीं, बस ऐसा ही समझिए कि अलहदगी उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बहुत जल्द हो जाएगी। वो उनके करीब बैठ गया था। इसी वक्त का इंतज़ार है बड़ी शिद्दत से कि मिकाइल उसको छोड़ दे। तुम्हें मालूम है कैसे हुआ है इनके दरमियान? क्या चल रहा है? वैसे हम तो दावत वाली रात से ही इंतज़ार कर रहे हैं कब ये खुशखबरी सुनने को मिले। ये तो होना था। तुम्हारी माँ और मैंने मिकाइल के खूब कान भरे हैं। बहार भी खासे मसरूर दिखाई दे रहे थे। शर्जील से मुलाकात हुई थी। वो खासा परेशान दिखाई दे रहा था। मैंने वजह पूछी तो उसने बताया कि लीज़ा और मिकाइल का झगड़ा हुआ है और लीज़ा वापस जाना नहीं चाहती और मिकाइल भी ले जाने को राज़ी नहीं। सच तो ये कि बड़ी अच्छी खबर है। जब से मालूम हुआ है वो एक आला और बड़े अमीर घराने की बहू बनी है, मेरे दिल पर सांप लौट रहे हैं। नसीब देखो भगोड़ी का, कितना खूबसूरत बैंक बैलेंस वाला लड़का मिला है और साथ ही ससुराल वाले भी जान छिड़कते हैं उस पर। किसी को उसकी असलियत ही मालूम नहीं। मिकाइल ने घर वालों को जाकर उसकी औकात बताई होगी, तभी कोई लेने नहीं आया, वरना मुझे तो यकीन है कि वो लोग लीज़ा को घंटा भर भी मेके ना छोड़ें। चलो बातों में टाइम ज़ाया ना करो, वहाँ जाकर भी सूरत हाल देखनी है। ताया होने के बावजूद वहाज के दिल में लीज़ा के लिए नफरत ही नफरत थी। शादी पर उसके गायब होने और बाद में अगवा होने की हकीकत के बावजूद उसको माफ़ नहीं कर सके थे। और जब इनको मालूम हुआ कि मिकाइल सफ़ीर से वजाहत में ही नहीं दौलत और सरमाए में भी बढ़कर है, तभी से उन्होंने सोच लिया था कि उनकी बेइज्जती करवाने वाली लड़की को वो ऐशो आराम की ज़िंदगी से महरूम कर देंगे। फिर वो मोहब्बत अपनायत और हमदर्दी के मास्क लगाकर अरूसा के घर चले गए। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मेरी बच्ची को मिकाइल ने घर से निकाल दिया? उन्होंने आते ही लीज़ा को सीने से लगाते कहा। मैं खुद आई हूँ, मिकाइल ने नहीं निकाला ताई जान। वो उनसे अलहदा होती हुई आहिस्तगी से गोया हुई। डरो नहीं, जो बात है वो बताओ। खुद को बिल्कुल तन्हा मत समझो बेटी। वकार दुनिया से गया है, अभी तुम्हारा ताया जिंदा है, जो तुम पर हल्का सा भी जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो उसके सर पर हाथ रखकर प्यार से बोले, ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, सब ठीक हो जाएगा। आप हार्ट पेशेंट हैं, आपके लिए इतना गुस्सा अच्छा नहीं। उनके खतरनाक तेवर देखकर रूसा ने कहा था, क्या सब ठीक हो जाएगा? हमारी बच्ची घर आई बैठी है, उसने घर से निकाल दिया और तुम फिर से इसको जहन्नुम में भेजना चाह रही हो। हद होती है बेहिसी की। तुम माँ होकर ऐसा जुल्म करना चाहती हो? जीनत बोली थी, ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो हो ही जाते हैं घरों में भाभी, इसका ये मतलब थोड़ी है कि घर हमेशा के लिए छोड़ दिए जाएं। फिर ये खुद आई है, मिकाइल ने नहीं भेजा इसे, उन्होंने रसानियत से कहा। बुरा नहीं मानना अरूसा, मुझे तो पहले दिन से ही लीज़ा खुश नज़र नहीं आई थी, मगर मैं इस खौफ से ना बोली कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। और अब जब सामने सच आ ही गया है तो मैं कहूँगी, अब इसको वहाँ भेजना हिमाकत है। जब इसको इज्जत नहीं मिली तो ये वहाँ क्यों जाए? लीज़ा उठकर किचन की तरफ बढ़ गई थी। ऐसी कोई बात नहीं, वो लोग बहुत अच्छे हैं। लीज़ा को ही कोई गलत फहमी हुई है जो रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाएगी। आप बड़े हैं भाई, आप लोगों को ये मैटर सॉल्व करना चाहिए। ये मसले का हल नहीं है, आप लीज़ा को समझाएं, वो घर जाए। शर्जील सफ़ीर की तरफ देखते हुए हाथ से मुखातिब हुआ। मैटर सॉल्व? वो मुंह से कुछ नहीं कहती, मगर उसकी हालत देखो, रंग कितना फीका पड़ गया है, किस कदर कमज़ोर हो गई है। जानबूझकर तो अपनी बच्ची को कुएं में नहीं धकेल सकते हम। तायाजान, मैं फिर भी कहूँगा, एक बार उसका घर दोबारा से आबाद करवाने की कोशिश करें, मेरा और मम्मा के साथ। शर्जील ने कहा। उसने किचन में आकर मुलाजमाओं को नाश्ते का सामान थमाकर
میز لگانے کے لیے بھیج دیا اور خود سلاد ڈیکوریٹ کرنے لگی تھی۔ تبھی سفیر وہاں آ گیا۔ بہت دکھ ہوا یہ سن کر، وہ شخص تمہاری قدر نہ کر سکا۔ قدر کرتا بھی کیسے؟ ہیرے ہیرے کی قدر تو صرف جوہری کو ہی ہوا کرتی ہے۔ چھوڑیں، میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے ڈیکوریشن کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے رکھائی سے کہا، تم ہرٹ ہوئی ہو اور تمہیں ہونا بھی چاہیے۔ اس اسٹوپڈ انسان نے تمہاری ناقدری کی ہے، ہیرے کو پتھر سمجھ کر پھینک دیا، لیکن سفیر قریب ہو کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا ہوا، میرے دل میں آج بھی تمہارے لیے محبت ہے۔ تمہاری خاطر میں ماریا کو آپ نے ہاتھ لگانے کی جرت بھی کیسے کی؟ اس نے ایک جھٹکے میں اس کا ہاتھ اپنے شانے سے جھٹک کر خود اس سے دور ہوئی اور غصے سے بولی تھی، مائی گاڈ، تم آج بھی پہلے کی طرح ضدی اور بدتمیز ہو۔ جائیں یہاں سے، کس نے بلایا ہے آپ کو یہاں؟ اوکے، جا رہا ہوں، خفا تو نہ ہو، جانتا ہوں تم بہت ڈسٹرب ہو۔ وہ حوث بھری نگاہوں سے اس کو گھورتا ہوا چلا گیا۔ وہ سر درد کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ غصے اور دکھ سے اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ سفیر کا ہاتھ اپنے شانے پر دیکھ اس کو سخت کراہیت کا احساس ہوا تھا، گویا کوئی کریہا چیز اس کے شانے پر لگ گئی ہو، جس سے بدبو اور بسان کے بھبکے اٹھ رہے ہوں۔ حالانکہ اس نے پرفیوم لگا رکھا تھا۔ مانس کو یاد آیا، چند دن پہلے ہی خواب میں ڈرنے کے باعث میکائل نے اس کو بازو میں سنبھالا ہوا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ سارے فاصلے مٹ گئے تھے اور اس کے سانسوں کی گرمائی اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، مگر جب نہ کوئی بدبو تھی اور نہ ہی کسی وحشت اور ناگواری کا احساس۔ شاید خوشبو اور بدبو، وحشت اور راحت کا تعلق بھی نیت پر ہوتا ہے۔ میکائل نے حق رکھتے ہوئے بھی کبھی اس کو چھوا نہیں تھا، جبکہ سفیر نے تو اس کو ہمیشہ لوٹ کا مال سمجھ کر لوٹنا ہی چاہا تھا، اور آج بھی وہ اپنی پست ذہنیت کا ہی مظاہرہ کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر لمحے بھر میں فیصلہ ہو گیا۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی دل سے اتر جاتا ہے تو کوئی دل میں اتر جاتا ہے۔ فائزہ اور صدیقہ بیگم آج کل مائرہ کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہی تھیں کہ وہ امید سے تھی، اور اس کی ساس بیٹی کے پاس انگلینڈ گئی ہوئی تھیں، اس لیے وہ ان کے جھگڑے سے لا علم سوچ رہی تھی کہ لیزا میکے گئی ہوئی ہے۔ موزا، جو ان کے تعلق کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، خاصی کامیابی حاصل کر چکا تھا۔ پہلے جا کر اس نے لیزا کی غیر موجودگی میں لیزا اور سفیر کے متعلق معلومات حاصل کیں، جو اب کچھ کچھ اس کے موافق اور حیرت انگیز ملا تھا کہ لیزا سفیر کو سخت ناپسند کرتی ہے، اور یہ کہ سفیر سے اس کی شادی کا فیصلہ اس کے والد کے حکم پر آنن فانن ہوا تھا، اور یہ کہ جب وہ اغوا ہونے کے بعد سے واپس آئی تھی، تب سے سفیر اور اس کے ماں باپ لیزا کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ پھر اچانک ہی ان کی محبت اور الفت کا بیدار ہونا ان کے لیے باعث حیرت تھا، مگر وہ لوگ سادہ سے لوگ تھے، ان کی محبتوں پر شک ہی نہ کر سکے۔ اور جب موسیٰ نے ان لوگوں کے کرتوت بتائے تو وہ لوگ کس طرح کوشش کر رہے کہ لیزا کی زندگی برباد ہو جائے۔ رشتوں کے کھوکھلے پن پر وہ لوگ شدت رہ گئے تھے۔ پھر موسیٰ کے کہنے پر ہی شرجیل نے سفیر سے لیزا کے متعلق بات شروع کی، اور پھر جس طرح وہ لوگ بھاگم بھاگ آئے اور مصنوعی تسلیوں اور دلاسوں کے درمیان بات پر زور دیتے رہے تھے، فوراً سے بیشتر لیزا کو طلاق لے لینی چاہیے، مگر پھر شرجیل کے دو ٹوک انداز پر مجبوراً انہوں نے میکائل سے لیزا کے متعلق بات کرنے کی حامی بھری، لیکن کسی کو ساتھ لے جانے کو تیار نہ تھے۔ ماما اور میں آپ کے ساتھ چلیں گے، تنہا آپ سے بات نہیں ہوگی، شرجیل نے پلاننگ کے تحت اصرار کیا۔ بات سمجھا کرو میاں، تمہارے اور عروسہ کے کہنے پر مجبوراً میں وہاں جا رہا ہوں تاکہ بات بن جائے۔ تمہارا جوان خون ہے اور کوئی الٹی سیدھی بات ہوئی تو تم برداشت نہیں کر سکو گے اور معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن بھائی صاحب، آپ تنہا کیسے یہ گمبھیر معاملہ حل کریں گے؟ رہنے دو عروسہ، تم فکر مت کرو، میں چلی جاؤں گی وہاد کے ساتھ۔ تم دونوں کا جانا معاملہ خراب بھی کر سکتا ہے، ہم بات سنبھال کر آئیں گے۔ ان کے ارادے جاننے کے بعد عروسہ کا دل گھائل ہو گیا تھا۔ کتنی اچھی باتیں کرنے والوں کے دل بھی کاش اندر سے ایسے ہی ہو جائیں۔ لوگ محض اپنی انا کی خاطر خود کو اونچے منصب سے پستی پر گرا دیتے ہیں۔ پھر وہ ساری سچائی لیزا اور میکائل کو بتائی گئی تو وہ دونوں بھی اپنی اپنی جگہ نادم اور شرمندہ ہو گئے تھے۔ میں غلطی پر تھی مما، میکائل سب بھلا کر میری طرف بڑھے تھے۔ میں نے ہی ان کو جھٹک کر کہا کہ میں اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، حالانکہ میرے باپ کو اس کے ماضی نے قتل کیا تھا، اور میں کبھی سفیر کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی، میں میکائل کی عزت کے لیے تیار ہوئی تھی،
کہ کہیں وہ میرا سادہ حلیہ دیکھ کر میری ڈسٹرب لائف کا اندازہ نہ لگا لے۔ رات پھر سے بادل برسے تھے، خوب دھواں دار بارش ہوئی تھی اور صبح بہت اجلی اور نکھری نکھری تھی۔ ماحول خوشگوار ہو گیا تھا، گو کہ بارش کا زور تھم گیا تھا، مگر ہلکی ہلکی بارش اب بھی ہو رہی تھی۔ شرجیل اس کو گیٹ پر ڈراپ کر کے چلا گیا تھا اور وہ خڑامہ خڑامہ قدم اٹھاتی اندر آئی تھی، جہاں سونی ناشتہ ٹرالی میں سجائے آگے بڑھ رہی تھی اور اس کو دیکھ کر رک گئی۔ خوف اس کی آنکھوں سے جھلکنے لگا تھا۔ تم جاؤ، دوسرا کوئی کام کرو، صاحب کے لیے ناشتہ میں لے جاؤں گی۔ اس کی خوش اخلاقی اور مسکراہٹ نے سونی کو بے ہوش ہوتے ہوتے بچایا تھا۔ ٹرالی رکھ کر جاؤ سونی۔ وہ کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، اس کی طرف اس کی پشت تھی۔ لیزا کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جتنی بہادری اور جرات کا مظاہرہ کرتی ہوئی یہاں تک آئی تھی، میکائل کو دیکھ کر سب ہوا ہو گئی۔ وہ چاہ کر بھی قدم آگے نہ بڑھا پا رہی تھی۔ کیا بات ہے، ابھی تک گئی کیوں نہیں؟ اس کی موجودگی کا احساس کر کے وہ استفسار کرتا غیر متوقع طور پر اس کو دیکھ کر چند لمحے موجگا سا رہ گیا۔ تم اتنی صبح آئی ہو؟ اس کے نزدیک آ کر کہا۔ جی، گئی بھی صبح ہی تھی، آئی بھی صبح ہی ہوں۔ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا، پلکوں کی سیاہ جلمیں جھکی ہوئی تھیں۔ ریڈ کلر کی فراک سوٹ پر سلور رنگوں سلما ستارہ کا کام جھلملا رہا تھا۔ ہمرنگ جولری اور میک اپ نے اس کے حسن کو دو آتشہ بنا دیا تھا۔ مستضاد اس کا گھبرایا اور سہما سہما سا انداز وہ نگاہیں نہ چرا سکا۔ تم اس طرح منمانی کرنے کی عادی ہو، ہر کام اپنی مرضی سے کرو گی کیا؟ آئی ایم سوری میکائل، میں نے بہت انسلٹ کی ہے آپ کی، بہت برا سلوک کیا ہے۔ میں وہ گھٹنوں کے بل کارپیٹ پر بیٹھ گئی تھی اور جھک کر اس کے پاؤں پکڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی، ارے ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ کھڑی ہو، یہ کیا حرکت ہے؟ اس کو تھام کر اٹھاتے ہوئے بولا، میں بدتمیز نہیں ہوں، میں ضدی بھی نہیں ہوں، لیکن میری ذات کو اس طرح ریزہ ریزہ کیا گیا کہ میں تمام تمیز اور تہذیب سب طریقے ہی بھول گئی اور آپ کو زج کرتی رہی۔ وہ رو رہی تھی۔ پلیز رو مت، ہمارے درمیان جو غلط فہمیاں تھیں وہ سب دور ہو گئی ہیں۔ بس آج کے بعد ماضی کی کوئی بات نہ تم دہراؤ گی نہ میں، جو ہوا بھول جانا ہی بہتر ہے ہمارے لیے۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ صوفے کے پاس آ گیا تھا۔ مجھے ہرگز معلوم نہ تھا کہ سفیر ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ وہ پھر سسک کر بولی، میں نے کہا نا پرانی کوئی بات یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ واچ مین آ کر مہمانوں کے آنے کی اطلاع دے گیا تھا۔ وہ مہمان بہاج اور زینت بیگم تھے۔ میکائل نے لیزا سے کہا کہ وہ لاؤنج کے پردوں کے پیچھے کھڑی ہو کر ان کی گفتگو سنے۔ پھر وہ لاؤنج میں آ گیا اور رسمی گفتگو کے بعد بہاج صاحب نے گلا صاف کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، بہت شرمندگی سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ لڑکی ایک نمبر کی فلرٹی ہے۔ روسا اور شرجیل کسی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ انہوں نے ہمیں بھیجا ہے یہ پیغام دینے کے لیے کہ لیزا ڈائیورس لینا چاہتی ہے۔ کیا کریں، بڑی آزاد خیال لڑکی ہے۔ وہاں صاحب نے لمبی آہ بھر کر کہا، آپ نے بنا چھان بین کے ہی شادی کر لی۔ اس کی یہی سزا ہے کہ وہ لڑکی پہلے بھی میرے بیٹے سے شادی نہ کرنے کے چکر میں کسی لڑکے کے ساتھ پارلر سے ہی فرار ہو گئی تھی اور پھر لمبے عرصے بعد منہ کالا کر کے آئی تھی۔ زینت بیگم ابھی مزید شرارے چھوڑنے کے موڈ میں تھی کہ لیزا سے برداشت نہ ہوا اور وہ پردے کے پیچھے سے نکل کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ارے یہ کیا لیزا، تم تو یہاں سے چلی گئی تھی۔ وہاج کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کر سکے، جبکہ زینت سخت حیرانی اور پریشانی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کہوں، کس طرح یقین کروں، سگے رشتے ایسے ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں کو یہ سب کرتے بابا کا ذرا خیال نہیں آیا؟ تایا کے چہرے پر باپ کی شبیہ دیکھ کر وہ بے ساختہ روتے ہوئے بولی تھی۔ انہوں نے فوراً پینترا بدلا۔ تو کیا ہم نے جھوٹ بولا ہے؟ تم پارلر سے عاشق کے ساتھ فرار نہیں ہوئی تھی کیا؟ پارلر سے ان کو فرار نہیں، اغوا کرنے والا عاشق میں ہی تھا۔ میکائل نے آگے بڑھ کر ڈرامائی انداز میں سرپرائز دیا تو وہ پہلے سکتے کی کیفیت میں کھڑے رہے، پھر بنا کچھ کہے وہاں سے چلے گئے۔ خس کم جہاں پاک، بڑے ہی خطرناک ٹائپ کے لوگ تھے یہ، موسیٰ نے اندر آتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا۔ یہ وہ لوگ تھے جن پر بابا سب سے زیادہ یقین اور اعتماد کرتے تھے۔ اس کی آنکھیں ابھی تک بھیگی ہوئی تھیں۔ میں تہہ دل سے تمہارا شکر گزار ہوں موسیٰ، اگر تم سچائی دریافت نہ کرتے تو ہم ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتے۔ اس نے ممنونیت بھرے انداز میں موسیٰ سے کہا اور موسیٰ نے مسکرا کر ان سے کہا، دوست ہی دوست کے کام آتے ہیں اور تم بھی اب میرے کام آؤ بھائی۔
بھابھی سے کہو میرے لیے بھی ایک اپنی جیسی ہی کوئی لڑکی ڈھونڈ دے۔ ظاہری بات ہے لیزا ہی پسند کرے گی تمہارے لیے لڑکی، مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں۔ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی یہی ہے۔ کیوں، سچ کہہ رہا ہوں نا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں لیزا، تم سے عشق میرے اندر زہر کی طرح اتر گیا ہے، لیکن تم واقعی میرے لیے زہر عشق ہو جس کا کوئی علاج نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے شانے سے لگ گئی تھی اور موسیٰ مسکراتے ہوئے ان دونوں کی محبت کو رشک سے دیکھنے لگا تھا۔ دی اینڈ. سو دس واز دی اینڈ آف ناول زہر عشق۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئے کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔